अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन रब्बिल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादातर तो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं क्लास में। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने ये जो अपनी क्लास है ये हमने ओपन कर दिया है। लाइक रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के अलावा बाकी लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये फील हुआ था कि नमाज एक ऐसा टॉपिक है कि जो हर एक को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम में से बहुत सारे लोग हैं, हम अपना अपने आप को भी देखें तो हम भी इसी तरह से था कि हमारी भी नमाज में बहुत छोटी छोटी सी कुछ मिस्टेक्स थी जो कि हमें अंदाज़ा भी नहीं था, और हम अपनी नमाज को सही समझ के पढ़ते रहे हमेशा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपके अगर आपके सराउंडिंग्स में भी कोई ऐसे लोग हैं जो आप लोग चाहते हैं कि वो ज्वाइन करें ये कोर्स, तो आप ये इस क्लास का लिंक उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी ये कि यहाँ पे जो लोग नए हैं उनके लिए बस एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं स्टार्ट में ये बता दूँ कि वैसे ये एक रजिस्टर्ड कोर्स है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन 6 महीने से चल रहा है। जो यहाँ पे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब ये सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। तो जो रजिस्टर्ड हैं स्टूडेंट्स वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पेपर्स भी देते हैं माशाल्लाह, और वो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स क्लियर करके तो सेकंड सेमेस्टर में एंटर हुए हैं। और बाकी जो न्यू लोग हैं वो एज अ लिसनर भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह वो चाहें तो अपने प्रैक्टिस के लिए पेपर वगैरह भी दे सकते हैं इनमें। बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स हमारा लास्ट वीक से स्टार्ट हुआ था, और लास्ट क्लास में हमने सिर्फ जो है नमाज की अहमियत के बारे में हमने डिटेल से बात की थी। और क्योंकि हमने ये बात भी देखी थी कि ज़ाहिर है नमाज एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा। तो जिसकी नमाज सही नहीं है वो तो वहीं पे फेल हो जाएगा। तो इसीलिए फिर हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला अपनी नमाज को कुरान और सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त करें इंशाल्लाह। तो बस हमारी लास्ट क्लास हुई थी, और आज ये सेकंड क्लास है, यानी लास्ट वीक हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी और आज की हमारी ये सेकंड क्लास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको बाकायदा स्टार्ट करते हैं अब इंशाल्लाह। हमें अब जो स्टार्ट करना था अपना लेक्चर, वो शुरूत जो है सेहत उस सलाह उसके बारे में स्टार्ट करना था। मुख्तसरन हमने लास्ट क्लास में इसको स्टार्ट कर लिया था। आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। जो हमने देखा था वो ये कि जो नमाज है इसकी कुछ शराइत होती हैं। कुछ शराइत जो होती हैं उसकी सेहत के हवाले से भी होती हैं। उसमें जो है वो 5 शराइत हैं। एक तोहारा यानी पाकीज़गी। एक सतरुल औरा यानी कि आपका सतर जो यानी छुपाने की जगह वो क्या होनी चाहिए, मर्दों के लिए वो कितना आपका बॉडी पार्ट है जो कि छुपाना ज़रूरी है, औरतों के लिए उसकी क्या लिमिट है। इसके बाद जो है आपकी किबला की तरफ रुख होना। फिर दखुलुल वक्त यानी वक्त का दाखिल हो जाना, और उसके बाद नियत। ये 5 शराइत हैं जिनका मौजूद होना ज़रूरी है आपकी नमाज की सेहत की सही होने के लिए, यानी नमाज आपकी उसी वक्त दुरुस्त होगी जबकि ये पांचों की पांचों शराइत मौजूद होंगी। और हमने मुख्तसरन ये बात भी देखी थी कि कुछ होती हैं शराइत, कुछ होते हैं अरकान, कुछ आपके पास पिलर्स यानी कि अरकान आएंगे, कुछ वाजिबात आएंगे और कुछ सुनन आएंगे यानी सुन्नतें जो होंगी नमाज की। उन सब के बारे में हम इंशाल्लाह ताला डिटेल से पढ़ेंगे। शराइत के बारे में आप ये बात समझ लें यहाँ पे कि शराइत एक ऐसी चीज़ होती है जो कि मुस्तकिल होना ज़रूरी होती है। यानी जब आपने नमाज अपने स्टार्ट की तो स्टार्ट करने से पहले ये सारी शराइत मौजूद होना ज़रूरी हैं, और जब तक आपकी नमाज कंप्लीट नहीं हो जाती इस वजह से कोई भी शर्त आपकी साबित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी ये पांचों शराइत आपकी नमाज की सेहत के लिए ज़रूरी हैं, और ये थ्रू आउट द नमाज होगी। जैसे कि आप देखें, हम देखेंगे पिलर्स होंगे, अरकान जो आएंगे आपके इंशाल्लाह नमाज के, या वाजिबात आएंगे तो वो वन बाय वन होंगे। ठीक है, जैसे तकबीरत तहरीमा होगी तो वो हर वक्त नहीं है, वो किसी एक टाइम पे आपको करना होगा। ठीक है, या रुकू है तो वो एक टाइम पे आपको करना होगा, या 4 टाइम्स पे आपका करना होगा। लेकिन जो शुरूत है ना, ये आपके पूरी की पूरी नमाज में इनका मौजूद होना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद हम तहारत देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो तहारत है, तहारत की 2 किस्में हैं, एक हकीकी तहारत और एक हुक्मी तहारत।
हकीकी तहारत से क्या मुराद है कि जो इंसान है उसका बदन भी साफ हो, उसके कपड़े भी साफ हो, और जिस जगह पे वो नमाज पढ़ रहा है वो भी पाक साफ हो। हकीकी तहारत में ये सारी चीज़ आ जाती है, यानी कि आपके बदन का साफ होना, आपके कपड़ों का साफ होना, और जिस जगह पे आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह भी आपकी साफ सुथरी हो। और इसके बारे में हमारे पास कुरान और हदीस दोनों से दलाइल भी मौजूद है। यहाँ पे जो हदीस है उसके मुताबिक एक औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने आपसे आगे फरमाया कि जब हम में से किसी के कपड़े को हैज़ का खून लग जाए तो क्या करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब दिया कि तुम उस खून को खुरच दो और उसे पानी से धो दो और फिर नमाज पढ़ लो। देखिए, इस वक्त हम अगर अपनी कंडीशन देखें तो हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कपड़े होते हैं, और हमारे लिए ये काम मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर आप बहुत पुराने के दौर में चले जाएं, या इस वक्त अगर आप कुछ ऐसे इलाके भी हैं आपके सामने इस वक्त, तो मुझे लगता है जैसे अल्लाह ताला ने जो गाजा का सारा केस हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आज के दौर में समझना आसान हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हैं कि हमें बहुत सी मिसालें वहीं मिल जाती है ना। तो आप ये देखें कि बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं जिनके पास बहुत से कपड़े नहीं होते हैं। ठीक है, मे बी कि किसी के पास एक ही ड्रेस हो जो किसने पहना हो। जैसे कि आपको पता है कि किसी जगह पर फ्लड आ जाता है, या आप गाजा की आपके सामने हैं, किसी के घर को आग लग गई, कि कुछ भी हो गया, यानी उसके घर का सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। अब उसने जो ड्रेस एक पहना हुआ था उसके पास सिर्फ वही है। अब उसमें अगर उसके पीरियड्स भी आया और उसकी ब्लीडिंग उसको लग गई, तो अब जब वो पाक हो गई, उसे नमाज पढ़नी है, तो वो क्या करे। तो कपड़ों को पाक करने का तरीका जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया वो यही है कि उस ब्लड को अच्छी तरीके से धो लो और उसमें नमाज पढ़ ली जाए। इसके बाद बदन की पाकीज़गी भी ज़रूरी है, यानी आपके बदन में किसी भी जगह पे कोई भी नजासत नहीं लगी हो। ठीक है, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट सेमेस्टर में इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था किताबुत तहारा में अपने, कि तहारत कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और स्पेशली आपको सबको पता है जो हमने हदीस पे डिस्कस की थी, कि कब्र का अजाब की वजह भी जो है ना वो अपनी गंदगी से ना बचना है। ठीक है, यानी होता क्या है कि हम लोग वॉशरूम जाते हैं। समीना, आप कुछ बात करना चाह रही हैं? जजाकिल्लाह खैर। होता क्या है कि हम लोग वॉशरूम जाते हैं और समटाइम्स हम इतना जल्दी जल्दी में होते हैं कि वॉशरूम जाते हैं और अपने जल्दी से मतलब फारिग होते हैं, फौरन उठ के आ जाते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिटेल से बात की थी कि आपको वॉशरूम में आप यूरिनेशन करें तो आपको उसके बाद थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ठीक है, स्पेशली आफ्टर 40 एज, स्पेशली औरतों के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका ब्लडर वीक हो जाता है और आपको फारिग होने के बाद भी हल्के हल्के से ड्रॉप्स जो है वो लीक होते रहते हैं, तो उनसे भी बचना ज़रूरी है। उसका तरीका यही होता है कि आप अच्छी तरह से अपने आप को वॉश करें, और अगर आपके पास टिश्यू अवेलेबल है तो आप टिश्यू से भी अपने आप को ड्राई करके उठें, ताकि कोई किसी किस्म के कोई भी पेशाब के छींटे आपके कपड़ों पर नहीं आए या आपकी बॉडी पर नहीं रह जाए। अपने आप को अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए। फिर इसके बाद जगह की पाकीज़गी की बात है, तो यहाँ पे भी आप देखें कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को क्या कहा था, कि मेरे घर को तवाफ करने वालों और एतिकाफ करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए और रुकू करने वालों के लिए साफ सुथरा कर दीजिए। यानी ऐसी जगह जहाँ पे नमाज का एहतमाम किया जाता है उस जगह को बिल्कुल पाक साफ सुथरा होना चाहिए। ये जो तहारत थी ये सब हकीकी तहारत थी। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल आपकी जो बेसिक चीज़ें उनसे उनका ताल्लुक है। एक दूसरी चीज़ है कि हुक्मी तहारत। अब आप ये देखिए कि हकीकी तहारत ये है जो कि आपके लिए वैसे भी वो चीज़ होना ज़रूरी होती है। ठीक है, यानी जो चीज़ हमने बात की वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब एक इंसान का बदन भी साफ है, उसके कपड़े भी साफ है, उसकी जगह भी साफ है, लेकिन क्या वो बावजू नहीं है। ठीक है, उसका वजू टूट गया किसी भी वजह से, या जो है वो यानी उसको हैज हो गया या नफास हो गया या एहतलाम वगैरह हो गया, जिसकी वजह से कि वो अब साफ नहीं रहा। जैसे कि हमने किताब तहारा में इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था कि किस वक्त इंसान के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर तो आपकी कोई ऐसी कैफियत आ गई है जिसकी वजह से आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया है,
तो आपको नमाज अदा करने से पहले अपने आप को उस नजासत से पाकी हासिल करना भी ज़रूरी है। ठीक है, इसको हदस से अकबर कहा जाता है, और वो कैफियत जिसकी वजह से आपका वुजू कायम नहीं रहता। ठीक है, आप बेवुजू हो गए और आपको अपना वुजू दोबारा करने की ज़रूरत है, उसको हदस से असगर कहा जाता है। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आप में से बहुत से लोगों को इसके बारे में डिटेल से पता है कि किस वक्त इंसान के ऊपर गुस्ल वाजिब होता है और किस वक्त जो है वो सिर्फ वुजू वाजिब होता है। एक आम इंसान है, वो बिल्कुल पाक साफ है, उसको कोई हैज़ नफास एहतलाम कोई भी ऐसी उसको कोई चीज़ नहीं हुई है, लेकिन किसी वजह से उसका वजू टूट गया है, लाइक वॉशरूम गया, उसने वॉशरूम यूज़ किया, या उसकी गैस खारिज हो गई, इस वजह से किसी भी वजह से अगर उसका वजू टूट गया है, तो अब उसको क्या करना है, सिर्फ जाके अपना वजू दोबारा से कर लेना है, तो इंशाल्लाह ताला उसको जो हुक्मी तहारत है वो हासिल हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो इसका हुक्म भी हमें कुरान मजीद से ही मिलता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरे, अपनी कोहनियों तक अपने हाथ धो लो, यानी अपने चेहरे को भी धो लो और अपने हाथों को अपनी कोहनियों तक धो लो, और अपने सरों का मसाह करो, और अपने पाँव भी टखनों तक धो लिया करो। और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो सारे जिस्म को गुस्ल के जरिए से अच्छी तरह पाक करो। अब यहाँ पे ना अल्लाह ताला ने खुद इसकी लिमिट बता दी। ठीक है, कि आपने अपने हाथों को कहाँ तक धोना है, तो इसमें कोई बहस की बात ही नहीं रही, यानी जहाँ तक आपकी एल्बोज जा रही हैं उन तक अच्छे तरीके से अपने अपने हाथों को धोना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा लास्ट सेशन था फ़िक़्ह तहारा का, उसमें हमने बहुत डिटेल में बात की थी कि इंसान की जो कोहनियाँ हैं और इंसान के जो पाँव की एड़ियाँ हैं, इनको भी खुश्क नहीं रहना चाहिए। और जहाँ तक आपके वज़ू का पानी जाएगा, वो सारे बॉडी पार्ट्स इंशाल्लाह ताला क़यामत के दिन चमकेंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को भी वज़ू के निशानों से, वज़ू की चमक से पहचानेंगे। तो इसीलिए वज़ू करने में कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी सुस्ती ना रहे। जब हम वज़ू करें तो अच्छे तरीके से मल मल के अपने हाथों को, पाँवों को धोएं, कि कोई भी पोर्शन कहीं से भी खुश्क नहीं रह जाए। ठीक है, और आपको पता है कि जो नमाज है वो जन्नत की कुंजी है, और वज़ू नमाज की कुंजी है। जिसका वज़ू नहीं है उसकी नमाज काबिल कबूल है ही नहीं। इसलिए खुद भी और अपने बच्चों को भी ख़ास तौर पे हमें ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि स्पेशली बच्चों के साथ ये होता है कि वो क्या करते हैं कि आते हैं और जल्दी जल्दी जो है वो बस वज़ू करके चले जाते हैं, और उनको फील ही नहीं हो रहा होता, जबकि उनकी एल्बोज खुश्क रह जाती हैं, या उनकी जो नीचे पाँव के टखने, पाँव की एड़ियाँ वगैरह वो खुश्क रह जाते हैं, या समटाइम्स उनका फेस भी आधा आधा वो लोग धोते हैं और आधा आधा खुश्क रह जाता है। तो अपने बच्चों को भी हमें अच्छे तरीके से ट्रेन करने की ज़रूरत है कि जो वज़ू है वो नमाज की कुंजी है। जिसका वज़ू कंप्लीट नहीं होगा उसकी फिर नमाज ही कबूल नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हमने इन चीज़ों के बारे में डिटेल से यहाँ पे पढ़ना है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब ये कि देखें, जिसने जानबूझकर छोड़ा तहारत को, ठीक है, चाहे तहारत हकीकी हो चाहे तहारत हुक्मिया हो, ठीक है, यानी उसको पता है कि मेरा वजू नहीं है, मेरा वजू टूट गया था, लेकिन अब सुस्ती में कि मैं जाके वजू कैसे करूं, और उसने नमाज अदा कर ली, तो उसकी नमाज बातिल है, उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, इसकी बहुत बड़ी दलील आपके पास क्या है कि जब एक औरत को हैज आता है या निफास आता है, तो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर नमाजों को माफ़ कर दिया है। ठीक है, उसमें वो उस हालत में नमाज अदा नहीं करेगी, अल्लाह ताला ने उसमें उसको नमाज को ही माफ़ कर दिया। इसके बाद ये है कि सतुल औरा क्या है, यानी कि छुपाने वाली जगह। एक औरत को अपने बॉडी के कौन से पार्ट्स नमाज में छुपाना ज़रूरी है, या एक मर्द को उसका क्या सतर है नमाज के लिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ए आदम की औलाद, हर नमाज के वक्त अपनी जीनत इख्तियार कर लो, अपनी जीनत ले लो। ठीक है, इस समय ये भी पता चला कि जब हम नमाज पढ़ें तो हमारे जो कपड़े हैं वो साफ़ सुथरे भी होने चाहिए। ठीक है, कि हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि एक अच्छे साफ़ सुथरे कपड़ों में नमाज अदा की जाए। और आपको पता है कि इस्लाम से पहले लोग बरहना होकर खाना काबा का तवाफ़ किया करते थे, और उनका क्या कॉन्सेप्ट था, वो ये कहते थे कि जो हम पैसा कमाते हैं वो हराम कमाई से हम कमा रहे होते हैं, तो जब हम इबादत करेंगे अल्लाह की, तो या अपने बुतों की, तो उस वक्त हम इस हराम कमाई के पैसों को नहीं, जो कपड़े हैं जो हराम कमाई से हमने कपड़े बनाए हैं, हम ये पहन के अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते, इसीलिए वो बरहना होकर तवाफ़ किया करते थे।
ٹھیک ہے. اچھا آپ کو یہ بات تو پتہ ہے سب کو کہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے وہ لوگ بھی نا. ٹھیک ہے, جو مشرکین مکہ تھے اللہ تعالیٰ کو تو وہ بھی مانتے تھے. ان کا پرابلم یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار تو آج تک صرف ایک ہی بندے نے کیا ہے, اور وہ کون ہے؟ کس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا تھا؟ فرعون فرعون. نے میم. الحمد للہ. صرف فرعون نے کیا کیا تھا؟ فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی, کہ میں تمہارا رب ہوں. اس نے اپنے آپ کو ہی رب قرار دے دیا تھا. ٹھیک ہے, باقی اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان سب نے الحمد للہ اللہ کا اقرار کرتے تھے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزید اپنے شریک بنایا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اگر آپ کو اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد ہو کہ جب فتح مکہ ہوا تھا اور وہ بھاگ کے کشتی میں سوار ہو گئے تھے, تو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے لوگوں کو دیکھا تھا کہ لوگ جب کشتی ڈوبنے لگی تھی تو اپنے بتوں کو پکار رہے تھے, بتوں کو پکار رہے تھے. جب کشتی پھر بھی نہیں جو ہے ان کی سنبھل سکی تو کیا ہوا؟ سب سب کے سب نے ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. یعنی ان کے بھی نا دل میں برین میں کہیں نہ کہیں یہ بات سیف تھی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی اصل میں رب ہے. جب بھی تو میں اپنے بتوں کو چھوڑ کے پھر اللہ کو پکارنا شروع کیا تھا. صرف ان کا مسئلہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے مزید شریک بنایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے, آمین, کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو نا اپنے کانسیپٹ کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی کیا سوچتے تھے کہ جیسے ایک انسان سارے کام نہیں کر سکتا تو ایک اللہ بھی سارے کام نہیں کر سکتا. تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزید لوگوں کو شریک کر لیا کرتے تھے. یعنی ایک ہوا کا بت ہے تو ایک پانی کا بت ہے, ایک بارش کا بت ہے, ایک رزق کا بت ہے. بٹ یہ کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو اپنی شان کے مطابق یہ سارے کام کرتے ہیں اور اکیلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرمانے ہے کہ جب تو نماز کے لیے آؤ تو اپنی زینت اختیار کر لو. ٹھیک ہے, اور اس کی دلیل ایک تو آپ کو یہی مل گئی قرآن کی آیت سے. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بھی کیا فرمایا ہے کہ جو ایک بالغہ عورت ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جب تک کہ اس کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ جو دوپٹہ سر پہ ہونا عورت کے سطر میں شامل ہے, اس کا سر بھی فلی کورڈ ہونا اس کے سطر میں شامل ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کوشش کرے کہ وہ دو کپڑوں میں نماز پڑھے, اور اگر اس کے پاس دو کپڑے نہیں ہیں تو ایک بڑے کپڑے کو ہی پورے جسم پر لپیٹ لو, اگر مزید چھوٹی چادر ہے تو اس کا تہبند بنا لو. یہ بیسیکلی مردوں کے لیے یہاں پہ بات ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہم اپنے اوپر نہیں سوچیں بلکہ ہم ان لوگوں کے لیے سوچیں جن کے پاس واقعی کپڑے اویلیبل نہیں ہوتے. تو کم سے کم سطر ہم یہاں پہ بات کریں گے. دیکھیں ایک تو چیز ہوتی ہے پسندیدہ, ٹھیک ہے, تو وہ تو مردوں کے لیے بھی ہے کہ ان کا پوری باڈی کور اور ڈیورنگ نماز, یہ ان کے لیے بھی سطر ہے. لیکن اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں, کوئی بھی ایسی کنڈیشن آ گئی, کبھی آپ سفر میں ہوں, آپ کا سامان چوری ہو جائے یا واٹ ایور بی دا کنڈیشن, کہ دیکھیں ہم اس وقت بالکل سیویئر اس کی طرف بھی سوچیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے الحمدللہ جب فقہ پڑھا ہے لاسٹ سیمسٹر میں بھی اور اس میں بھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے, تو ہم یہاں پہ جو بات کریں گے نا وہ جنرلی بات کریں گے کہ یعنی یہ کنڈیشنز بھی آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, عام حالات کی بات نہیں ہوتی یہاں پہ, ہمیں ایسے حالات کے لیے بھی باتیں پتہ چلتی ہیں جو کہ بہت سیویئر کنڈیشن میں ہمارے ساتھ پیش آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو مرد کا جو سطر ہے وہ کیا ہے؟ اس میں تھوڑا سا آپس میں فقہ میں اختلاف ہے. جو جمہور علماء ہیں ان کے مطابق, اچھا جو یہاں پہ نیو اسٹوڈنٹس اور کے لیے میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک وضاحت کر دوں کہ فقہ بیسیکلی پڑھنے کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مختلف علماء کی رائے پتہ چلے. ہم مختلف مسائل یہاں پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہر مسئلے میں ہم مختلف جو ہمارے آئمہ گزرے ہیں, چاروں آئمہ, ان کے اقوال ڈسکس کرتے ہیں, اور ان کے اقوال کو ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد ہم راجے جو بھی ہوتا ہے اس میں سے اس کو لے لیتے ہیں. جمہور کا جو یہاں پہ ورڈ آیا اس کا مراد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ. ٹھیک ہے, جیسے کہ اگر چار آئمہ ہیں تو اگر تین آئمہ ایک پہ متفق ہیں ایک الگ ہے تو یہ جمہور کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, یا چاروں آئمہ اور اس کے علاوہ کچھ مزید اسکالرز جو گزرے ہیں ان کو بھی ہم لے لیتے ہیں, تو زیادہ لوگ جس طرف ہوتے ہیں اس کو جمہور کہا جاتا ہے. اچھا, اب یہ کہ مرد کا سطر کیا ہے, اس میں آپس میں فقہ میں اختلاف ہے. تو
مرد کے لیے کیا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر انسان کے پاس کپڑا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی آدمی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ اس کے کندھوں پر بھی اس کے کپڑوں میں سے کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ کے پاس کپڑا ہے مردوں کے پاس تو ان کے شولڈرز بھی کور ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا ان کا سطر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے، بہت چھوٹا کپڑا ہے، مجبوری ہے، تو اگر اس کے شولڈرز کھلے بھی رہ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ مالکیہ اور امام احمد بن حنبل، ٹھیک ہے، ان کا ایک کال ہے، ان کا ایک کال تو وہی ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا، ایک ان کا کال یہ ہے کہ صرف قبل اور دبر کا ڈھانپنا ضروری ہے اور یہی کافی ہے۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک مرد ہے اگر وہ اپنا ایک فرنٹ جو اس کا پرائیویٹ باڈی پارٹ ہے وہ اور اس کا دبر یعنی بیک اگر وہ چھپا لے تو بھی اس کا سطر مکمل ہو جائے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب ہم ان کے دلائل بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو پہلے کال والے وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ران جو ہے یہ سطر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ران آپ کو پتہ نا جو آپ کے گھٹنوں سے جو اوپر والا پورشن ہوتا ہے جس کو آپ تھائز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ران کہلاتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک ابو داؤد اور ترمذی کی ایک حدیث کی روشنی میں یہ بات بتایا کہ جو ران ہے وہ بھی سطر کا حصہ ہے، جبکہ دوسرے کال والوں کے دلائل یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ران سے کپڑا ہٹایا ہوا تھا اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندر اس جگہ پہ داخل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران کو کور کر لیا تھا، اور آپ نے کیا فرمایا تھا کہ عثمان تو وہ ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے، اور دونوں ہی حدیثیں ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک حدیث میں وہ کیا کہتے ہیں کہ صرف فرنٹ اور بیک بھی اگر چھپا لیں تو بھی کافی ہے، اور ایک وہ کہتے ہیں کہ نہیں گھٹنے تک چھپانا ضروری ہے۔ تو اس پہ علماء نے یہ تطبیق دی ہے کہ جو افضل سطر ہے وہ تو یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنا ناف سے لے کے گھٹنوں تک اپنے باڈی کو چھپائیے اور شولڈرز پہ بھی کپڑا ڈال لیجیے، افضل سطر یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت بڑی مجبوری ہے کہ آپ کے پاس کپڑا نہیں ہے یا کوئی بھی ایسی کنڈیشنز آپ کو لاحق ہو جاتی ہیں کہ آپ کے پاس اپنا پورا سطح چھپانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنا قبل اور دبر ضرور چھپائیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل برہنہ ہو کے نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کنڈیشن میں کیا ہے کہ آپ اپنا صرف فرنٹ باڈی پارٹ اور بیک باڈی پارٹ جو ہے پرائیویٹ باڈی پارٹ اس کو کم از کم ضرور کور کر لیں اور نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ایک سیویئر کنڈیشن کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ عام حالات میں جس کے پاس کپڑے ہوں گے اگر وہ اس حالت میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی آدمی اتنا ولگر ہے، اتنا بے حیا ہے کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے کہ اس کے پاس کپڑے موجود ہیں لیکن وہ صرف اتنا کپڑا پہن کے مسجد میں آ رہا ہے یا صرف اتنا کپڑا پہن کے اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ صرف سیویئر کنڈیشنز کی بات ہے کہ اگر اس کے پاس کپڑا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اچھا اب میم اس میں آپ سے ایک کوشچن تھا، جی، جس طرح یہ 11 12 ایئر کے جو بچے ہوتے ہیں سلیو لیس وہ پہن ہوتے ہیں شرٹ، بوائز کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی جی بوائز کی، جی جی، اگر سلیو لیس شرٹ ہے لیکن ان کی شولڈرز کور ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو ہوتا ہے بالکل ہی اسٹیپ، میں خاص بوائز کی تو ایسی شرٹس نہیں ہوتی کہ بالکل ایک اسٹیپ ہو، ان کی کم از کم اتنی ہوتی ہے کہ ان کا شولڈر کور ہو جاتا ہے، تو پھر صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ادب، ٹھیک ہے، ایک انسان کا اپنے اندر کا تقوی ہے، ایک ادب ہے، جیسے کہ ایک ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ظاہر اپنی باڈی کو بہت اچھے طریقے سے کور کر کے آئیں، اچھے کپڑے پہن کے آئیں جو کہ آپ کے ہینڈس کو بھی کور کر رہا ہو، ٹھیک ہے؟ وہ ایک ادب کا تقاضا ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے اجازت کہاں تک ہے آپ کو، تو یہاں پہ ہم جو بات کریں گے نا وہ اجازت کی بات کریں گے کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں، تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اگر ان کی شولڈرز فلی کورڈ ہیں تو وہ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہم آگے چلیں؟ جس طرح کے میں جی جی جی، بھیا کی اب جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کہ عورت کا سطر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ مرد کا سطر تو چلے پتہ چل گیا، وہ بھی ذرا ہمارے امپورٹنٹ ہے کیونکہ الحمدللہ ہم لوگ مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، تو ہم اپنے مردوں کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات، اپنے بچوں کو شروع سے اس بات کی ٹریننگ دیں گے کہ کیسے ان کو کرنا چاہیے۔ اچھا اس کے بعد یہ کہ عورت کا سطر کیا ہے،
इसमें भी फुकहा का आपस में इख्तिलाफ है। ठीक है, तो जो जमहूर का कौल है, जो कि राजे भी है, उसके मुताबिक औरत सारी की सारी सतर की चीज़ है, उसे अपना सारा जिस्म ढांपना चाहिए सिवाय चेहरे और हाथों के। ठीक है, जबकि दूसरा कौल हमें क्या मिलता है कि औरत सारी सतर की चीज़ है सिवाय पाँव, चेहरे और हाथों के। यहाँ पे मे भी कि आप लोगों को भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, क्योंकि हमें भी ये बात पहले नहीं पता थी कि औरतों को नमाज के अंदर अपने पाँव भी छुपाना ज़रूरी है। ठीक है, हमने भी सारी ज़िंदगी इसी तरीके से नमाज पढ़ी कि हमारे हाथ, पाँव और चेहरा खुला रहता था। जब हमने भी ये कोर्स किया तो हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बात पता चली कि औरत के पाँव भी छुपाने ज़रूरी हैं। और हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो एक दलील के साथ ही बात करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या औरत एक दुपट्टे और एक कमीज में नमाज पढ़ सकती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अगर उसकी कमीज इतनी लंबी है कि उसके पाँव का ऊपर वाला हिस्सा ढका हुआ है तो वो इसमें नमाज पढ़ ले। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे कॉल वाले हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, औरत को पाँव छुपाने ज़रूरी नहीं है, वो क्या कहते हैं कि अपनी सजावट को किसी पर जाहिर ना करें सिवाय इसके जो खुद ही जाहिर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से उल्मा ने जो निकाला है कि जो खुद ही जाहिर हो जाए, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, इससे क्या मुराद है? तो उल्मा ने इससे खुद इसकी तशरीह की कि इससे मुराद औरत की चेहरा, हाथ और पाँव हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपको भी पता है कि चेहरे के पर्दे के बारे में भी बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, कुछ उल्मा के नज़दीक चेहरे का पर्दा करना ज़रूरी है, कुछ के नज़दीक ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, लेकिन जो आपके पास एक दलील यहाँ पे मौजूद है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को क्या हुक्म दिया था कि वो इतनी लंबी कमीज पहने कि उनके पाँव का कम से कम ऊपर वाला हिस्सा ज़रूर कवर हो जाए। तो इसलिए एहतियात का तकाजा यही है कि जब आप नमाज पढ़ें तो या तो आप ऊपर आपने कोई अबाया ऐसा पहना हो, कोई मैक्सी ऐसी पहनी हो जिससे आपके कम से कम ऊपर वाला पाँव का हिस्सा कवर हो जाए, या फिर आपके ट्राउजर्स इस तरह के हों, यानी टाइट पैंट्स ना हो बल्कि जो ट्राउजर्स लूज वाले ट्राउजर होते हैं समटाइम्स वो इतने बड़े हों कि वो आपके पाँवों को कवर कर रहे हो। ठीक है, और अगर वो भी नहीं है आपके पास तो फिर आप क्या करेंगे? जी, फिर मैम सॉक्स होंगे हमारे पास, सॉक्स जो होती हैं वो पहनेंगे। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमें भी ये पता चला तो हमने भी उसके बाद सॉक्स पहन के ही नमाज पढ़नी शुरू की थी। फिर इवन ये है कि आपके बैग में भी एक सॉक्स का एक्स्ट्रा पेयर आपने रखा हो कि आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं, अगर आपने सॉक्स नहीं पहने हुए हैं और आपको नमाज की ज़रूरत वहाँ पे पेश आ जाती है तो आप वहाँ पे भी सॉक्स पहन के फिर नमाज पढ़ लें। ठीक है, तो ये एक मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी शायद आप लोग के लिए एक नई चीज़ हो कि औरतों को पाँव भी उनके नमाज में कवर होने चाहिए, एटलीस्ट उनका ऊपर वाला हिस्सा ज़रूर कवर होना चाहिए। आपको पता है कि जब पुराना ज़माना था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथ लोग थे उस वक्त जो औरतें लिबास पहना करती थी ना, उनकी वो लंबी लंबी एक ही कमीज़ें हुआ करती थी, जैसे जुब्बा पहनते हैं ना मर्द, तो इसी तरह से औरतों का भी ड्रेस होता था। और वो इतना लंबा होता था कि वो उनके पाँवों में भी आराम से आ रहा होता था, तो उनके पाँवों को भी वो कवर कर लिया करते थे। ठीक है, अब अगर आपका ड्रेस इतना लंबा नहीं है कि वो आपके पाँवों को कवर करे तो आप फिर एहतियातन सॉक्स पहन सकते हैं। अच्छा, इसकी दलील हमारे पास क्या है कि उनका ड्रेस इतना लंबा हुआ करता था? आपको वो वाकया भी याद होगा जिसमें एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मिस्ताह बिन असासा की वालदा के साथ जो है वो निकली थी, रफ़ा हाजत के लिए वो निकली थी। ठीक है, दोनों ख़वातीन निकली थी, और जो हज़रत मिस्ता बिन असासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, उनकी वालदा का पाँव अपनी कमीज़ में अटक के वो थोड़ा सा गिरने लगी थी। ठीक है, वो जो वाक़या एफ के हवाले से पूरा का पूरा वाक़या है, आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने फिर अपने बेटे को बद्दुआ दी थी कि अल्लाह ताला उसको गारत करे। और फिर हज़रत आयशा ने उनसे पूछा था कि वो तो इतने अच्छे हैं, मतलब आपने कैसे उनके लिए बद्दुआ की? और फिर जो पूरा का पूरा वाक़या उसके बैकग्राउंड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इससे ये पता चला कि उनके लिबास इतने लंबे लंबे हुआ करते थे कि उनके जो है पाँव कवर हो जाते थे। इसी तरह से आप देखें कि इस वक्त भी जो अरब से अबाया आते हैं तो वो भी अबाया, उनका ज़्यादातर स्टाइल ये होता है कि वो इतने लंबे होते हैं कि वो उनके पाँवों को भी अच्छे तरीके से कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर तो आपका ड्रेस इतना लंबा नहीं है तो कोशिश ये हमें करना चाहिए कि हम नमाज के टाइम पे सॉक्स पहन लें, और अगर आप गर्मी का सीज़न है तो आप नमाज के बाद फिर अपने सॉक्स को उतार दें।
ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ شرط آتی ہے وہ ہے قبلہ رخ ہونا۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر قبلے کی سمت چھوڑ کے کسی اور سمت میں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز باطل ہے۔ اور اس میں کچھ ایکسیپشنل حالات ہیں جس میں آپ کو اجازت ہے کہ اگر آپ قبلے کی طرف نہیں بھی رخ کر پا رہے تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے آپ کے پاس حالت جنگ۔ آپ یہ دیکھیں کہ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حال میں انسان کو نماز معاف نہیں کیا۔ آپ جنگ کی حالت میں ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ مسافر ہیں، آپ پہ سے مزید جو عبادات ہیں بہت سی وہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ مسافر ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، آپ اس روزے کو بعد میں پورا کر لیں۔ آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں تو آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں، آپ حج ادا نہیں کریں گے، وہ آپ سے ساقط ہو جائے گی، آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا اس کے بارے میں۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی پر کسی حالت میں ساقط ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ انسان ہیں، جب تک آپ باشعور ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ اور ایون جماعت کی نماز کی بھی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ نے جب قرآن الحمدللہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے حالت جنگ میں بھی جس طریقے سے نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے اس کا پورا طریقہ سکھایا ہے کہ پہلے ایک گروہ جو ہے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھے گا ایک رکعت، اور ایک رکعت پڑھ کے وہ لوگ الگ ہو جائیں گے، پھر دوسرا گروہ آئے گا اور پھر وہ ایک رکعت امام کے پیچھے ادا کرے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے، اس سے جماعت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ آج ہمارے یہاں جماعت کا کانسیپٹ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے مردوں کے لیے اسپیشلی، کہ وہ نہیں جماعتوں کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ ہمیں یہاں سے کتنا اہمیت پتہ چل رہی ہے۔ اچھا، تو اگر آپ حالت جنگ میں ہیں اور کوئی پاسبلٹی ہے ہی نہیں کہ آپ قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ سکیں، ٹھیک ہے، یعنی کچھ بھی آپ کو اتنا ڈاؤٹ ہے کہ وہاں پہ دشمن ہے یا کچھ بھی اس طرح کی چیز ہے، تو پھر اللہ نے آپ کو اجازت دی کہ اس میں آپ حد الامکان کوشش کریں، اور اگر جہاں تک کر سکتے ہیں وہاں تک کریں، اور جو کمی رہ جائے گی اس کو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پہ آپ کی پکڑ نہیں کریں گے۔ اس طرح سے ایک انسان ہے جو کہ بیمار ہے۔ اچھا، اب کیا ہے، بیمار ہے، اپنے گھر میں ہے، اس کا تو آپ بیٹھ کسی بھی طریقے سے آپ اس کا ڈائریکشن کر سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان ہے جو کہ ہاسپٹلائزڈ ہے اور وہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، اور آئی سی یو میں اس کا جو بیڈ ہے وہ کسی طرح سے قبلے کی ڈائریکشن میں آ ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اور اسپیشلی آپ یہ دیکھیں کہ شاید مسلم کنٹریز میں تو پھر بھی اس بات کا خیال رکھ لیا جاتا ہو، لیکن بہت سے مسلمز ایسے ہیں جو کہ نان مسلم کنٹریز میں بھی رہتے ہیں، اور یہ مجبوری آپ کو وہاں پہ بھی پیش آ سکتی ہے کہ آپ کا بیڈ ہلا ہی نہیں سکتے، ہو سکتا ہے وہ آپ وینٹیلیٹر پہ ہو سکتا ہے آپ کو آکسیجن لگی ہوئی ہو، مطلب کچھ بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے نا، کہ آپ کا بیڈ ہم وہاں سے موو ہی نہیں کر سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ ایک حد الامکان کوشش کریں، اور اس کے بعد جتنا بھی آپ مطلب ڈیویٹ ہو جائیں گے اگر اپنے قبلے سے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اس طرح سے جو کوئی ایک قیدی ہے جس کو باندھ کر رکھا گیا ہو، اب ایک بیچارہ اس کو باندھا ہوا ہے تو وہ کیسے ادھر ادھر رخ کر کے نماز پڑھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ اس کا رخ جس طرف بھی ہو وہ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ ہوں۔ اسی طرح سے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو نفلی نماز ہوتی ہے آپ کی نفلی نماز، اس کے لیے اگر آپ کی ڈائریکشن کا تعین نہیں بھی ہو پاتا تو آپ کسی بھی ڈائریکشن میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نفل نماز کا ارادہ کرتے تھے تو آپ اسٹارٹنگ کے وقت اپنی سواری کا رخ قبلے کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ لائک جس وقت آپ نیت کر رہے ہوتے تھے، آپ کا ارادہ ہوتا تھا، تو آپ اپنی سواری کا رخ قبلے کی طرف کر لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی سواری جس ڈائریکشن میں بھی چلتے رہے آپ نفل نماز کو ادا کرتے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے نفل نماز ادا کرنی ہے، آپ گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں یا بس میں ٹریول کر رہے ہیں، کہیں پہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں مجھے ابھی اس وقت نفل نماز ادا کر لینی چاہیے، تو آپ جس وقت نیت باندھیں اس وقت آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو قبلہ رو کر لیں۔ ٹھیک ہے، جب بھی آپ کی سواری اس ڈائریکشن میں جائے آپ نیت باندھ لیں۔ اس کے بعد اگر آپ کی گاڑی کسی بھی ڈائریکشن میں جاتی رہے، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی نماز قبول ہو جائے گی، لیکن یہ صرف نفل نماز کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف نفل نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ فرض نماز کے لیے ایک تو آپ سب کو پتہ ہے کہ قیام ضروری ہے، ٹھیک ہے، آپ بیٹھ کے جو ہے وہ نہیں نماز پڑھ سکتے، اور سیکنڈلی فرض نماز پوری کی پوری نماز کے لیے آپ کو قبلہ رو ہونا ضروری ہے۔ جی بشرا، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟
جی میم، یہ میں نے بتانا تھا کہ مجھے بہت عرصہ یہ نہیں پتا تھا کہ نفل نماز میں نیت قبلہ رخ ہونی ضروری ہے۔ اچھا م- جی، ہاں، بہت سارے مجھے لوگ کو نہیں کافی پتا۔ عرصہ یہی تھا کہ جدھر کو ہوں جیسے ٹرین میں بیٹھے ہوئے نا، یا پلین میں بیٹھے ہوئے ہم سیٹ پہ ہوتے ہیں نا، جی تو جس طرح بیٹھے ہوتے تھے نا، تو سب نے کہنا کہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، تو جس طرح بیٹھے ہیں بس اس طرح ہی بیٹھے آپ نماز پڑھ لو۔ ٹھیک تو ٹھیک، آپ کو کب ہاں پتا جی، چلا پھر؟ مجھے کافی لیٹ پھر پتا لگا کہ ہوں اس میں نفل نماز کے اندر بھی آپ نے لیکن وہ بھی میم، تو مجھے تو یہ میرا خیال ہے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے جب یہ موبائل پہ اپلیکیشن آئی نا، جی جی تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ موبائل اپلیکیشن کے تھرو آپ قبلہ کا پتہ لگاؤ، یا پھر اگر آپ گاڑی پہ ہو تو سورج سے پتہ لگ جاتا ہے جی مشرق مغرب کا، کیونکہ پاکستان کے تو مغرب کی سائڈ پہ قبلہ ہے نا، تو جی اس سے تعین ہو جاتا ہے مشرق مغرب سے۔ جی لیکن یہ بات مجھے کافی بعد میں پتہ لگی کہ نوافل میں بھی جو آغاز ہے نیت کا، وہ قبلہ رخ ضرور ہو۔ جی بالکل، کیونکہ ہم تک بہت سی احادیث، بہت سی ابھی بھی احادیث ایسی ہیں جو ہم تک ابھی پہنچی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے ہمیں ان کا علم نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں اس کام کے لیے لگایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی استقامت دے اور زیادہ سے زیادہ صحیح علم اور دین سیکھنے کی توفیق دے انشاءاللہ، آمین۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نیت کے وقت اپنی سواری کو جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی سواری کو قبلہ رخ کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ جس بھی ڈائریکشن میں ہوتے تھے آپ نماز پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن فرض نماز کے لیے ایسا نہیں کر سکتے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، کیونکہ یہ سوال بہت کامن ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہیں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو کہ ہم گاڑی میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ گاڑی میں نماز، فرض نماز گاڑی میں نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو روکیں اور قیام کریں اور پھر نماز پڑھیں ایک رخ میں ہو کے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ کی نارمل گاڑی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کسی ایروپلین میں جا رہے ہیں، یا کسی شپ پہ آپ ٹریول کر رہے ہیں، کوئی ایسی جگہ ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ جب تک گھر پہنچیں گے تو آپ کی نماز مس ہو جائے گی، اور اس میں پھر آپ کو کچھ اجازت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں حد الامکان کوشش آپ کو وہاں پہ بھی یہی کرنی چاہیے کہ آپ صحیح ڈائریکشن کا اندازہ لگائیں، قبلہ قبلہ کس ٹائپ پہ، یہ بھی آپ صحیح طرح سے پوچھیں، وہاں پہ جو عملہ ہے اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اسٹاف سے، اور اسی طرح سے پھر آپ قیام کا بھی پورا فل اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کہیں پہ بہت زیادہ مجبوری ہے کہ جیسے آپ ایروپلین میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کی فرض نماز مس ہونے والی ہے، اب تو الحمدللہ بہت سی ایئر لائنز ایسی ہیں جنہوں نے باقاعدہ چھوٹی سی ایک جائے نماز وہاں پہ بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ جا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ سعودی ایئر لائنز نے ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کسی اور ایئر لائن میں ٹریول کر رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی نماز کی ایسی جگہ نہیں ہے، تو لیکن آپ کو قبلے کا اندازہ ہو جائے گا، آپ وہاں سے قبلہ کر کے نماز شروع کریں۔ اب اگر ڈیورنگ آپ کی نماز اگر ایروپلین نے کہیں ڈائریکشن چینج کر دیا تو پھر انشاءاللہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسافر کے لیے تو نمازوں کو جمع کرنے کی بھی اجازت ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی آگے پڑھیں گے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ ظہر کے وقت اگر آپ سفر کا ارادہ ہوتا ہے اور آپ سفر شروع کر رہے ہوتے تھے تو آپ ظہر کی نماز کے ساتھ ہی عصر کی نماز کو بھی ملا کر پڑھ لیا کرتے تھے، اور اگر آپ اپنا جی مریم؟ میم اس میں جیسے آپ یہ لکھا ہوا ہے سواری پر فرض نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ٹرین وغیرہ، تو ہوں بعض ٹرین میں بھی نا جائے نماز بنے ہوتے ہیں جگہ نا، الحمدللہ، ہاں الحمد للہ، تو اس میں یہ ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہو پھر اگر وہ بنے ہوئے ہیں اور آپ کو بالکل ایک لائبریری بالکل بالکل بالکل، دیکھیں کیوں یہاں پہ پتہ منع کر رہے ہیں، منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈائریکشن کا اندازہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، یا آپ قیام نہیں کر پا رہے، تو اس وجہ سے آپ کو منع کر رہے ہیں کہ آپ نہیں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ قیام بھی کر پا رہے ہیں اور آپ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں جائے نماز بھی بنی ہوئی ہے، اور وہاں پہ جا کے آپ باقاعدہ ڈائریکشن کے ساتھ، جس میں پوری کی پوری نماز میں آپ کی ڈائریکشن بھی قبلہ رخی رہتی ہے، تو بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں پھر۔ جی میم میں نے خود دیکھا ہے اور پڑھی بھی ہے الحمد للہ، انہوں نے باقاعدہ ایک کیبن بنایا ہوتا ہے ٹرین میں، جی اور وہاں نماز پڑھنا ہوتی ہے۔ تو بالکل آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور لیکن اگر آپ کو کچھ بھی میسر نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک آپشن نمازوں کو جمع کرنے کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نماز جمع بھی کر لیں گے تب بھی نماز کا ٹائم نکل جائے گا، آپ کا سفر اتنا لمبا ہے، تو پھر آپ جس کنڈیشن میں بھی اس میں آپ نماز ضرور پڑھ لیں پھر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے وقت کا داخل ہونا، ٹھیک ہے، کہ
جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ نماز کو نہ تاخیر سے پڑھنا چاہیے، یعنی بہت دیر سے وقت نکلنے کے بعد بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اسی طرح سے ایسا نہ ہو کہ ابھی وقت نماز کا شروع ہی نہیں ہوا اور ہم اس سے پہلے نماز پڑھ لیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں بازار جانا ہے، ہمیں شاپنگ کے لیے جانا ہے، تو ہم تھوڑا سا پہلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جب نماز کا وقت اسٹارٹ ہوگا آپ اس کے بعد ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ نمازوں کے اوقات جو ہیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود آئے تھے اور انہیں آپ کو ہر نماز کا وقت بتایا تھا، پہلا وقت بھی اور آخری وقت بھی۔ اب چونکہ ہمیں ان نمازوں کے اوقات پتہ ہے تو ہم اس سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے وقت گزرنے کے بعد بھی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی لیٹ سپوز ظہر کی نماز کا وقت 3:30 تک رہتا ہے، اور آپ کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ 3:30 سے پہلے پہلے اپنی نماز ادا کر لیں، بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو اس کا وقت نکال کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اچھا، اب شرعی عذر سے کیا مراد ہے کہ آپ بازار گئے میں شاپنگ کر رہے ہیں، اب بھائی شرعی عذر آ گیا، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہی شرعی عذر ہے؟ نہیں میم، یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شرعی عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کوئی ایسی ضروری چیز نہیں ہے۔ شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی سرجن ہیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی ڈاکٹر ہیں، آپ کوئی سرجن ہیں اور آپ کوئی سرجری کر رہے ہیں، اور وہ سرجری آپ کو پتہ ہے کہ بعض سرجریز 8 8 9 9 گھنٹے کی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سرجری کر رہے ہیں وہ بیچارہ ڈاکٹر بیچ میں پیشنٹ کو کھلا چھوڑ کے آ جائے کہ میں پہلے نماز پڑھ کے آ جاؤں، تو یہ ایسے جو عذر ہوتے ہیں شرعی عذر ہوتے ہیں کہ اس میں پھر آپ وقت کے بعد بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے آپ کو نماز لیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اب آپ کی نماز لیٹ ہو جائے گی تو آپ کو اپنی نماز کو لیٹ کرنے کا گناہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک کال کے مطابق تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے بعد نماز ادا ہی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا نماز کا وقت ختم ہو گیا اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن جو جمہور علماء ہیں ان کی رائے کے مطابق اگر کسی نے جان بوجھ کے اپنی نماز کو مؤخر کر دیا ہے تو اس کی نماز قبول تو ہو جائے گی، لیکن چونکہ اس نے جان بوجھ کے نماز کا ٹائم نکالا اور اس کے بعد نماز پڑھی ہے تو اس کو اس کا گناہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بچے ہوتے ہیں وہ نماز کا وقت نکالتے رہتے ہیں اور آخری وقت پہ جا کے نماز ادا کرتے ہیں، تو ان کو بھی آپ بہت پیار سے آہستہ کر کے یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ آپ نے نماز تو ادا کرنی ہی ہے، ٹھیک ہے، کرنی تو ہے، ایسا تو نہیں کہ آپ چھوڑ دیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں کہیں بازار میں سیل لگتی ہے نا، اس وقت کسی ایک بہت اچھے آؤٹ لیٹ پہ اگر سیل لگی ہو تو وہاں پہ بھی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل شروع میں چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تھوڑا 4 5 دن کے بعد یا اتنے دیر کے بعد جائیں گے، شام کو جائیں گے۔ اب جو لوگ شام کو جاتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے بیچاروں کو؟ بچا کچا، ٹھیک ہے، کوئی ایسا ان کو ان کی کلیکشن اتنی نہیں رہتی۔ تو اس طرح سے آپ یہ سمجھے کہ نماز تو سیل سے بہت زیادہ بڑھ کے ایک چیز ہے۔ تو ایک وہ لوگ ہیں جو اذان ہوئی اور نماز ادا کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کا اجر کا کیا کہنا؟ اور ایک وہ لوگ ہیں جو اذان ہوئی اور نماز کا ٹائم نکالتے رہتے ہیں اور آخری وقت آ جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر جلدی جلدی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وضو ان کا جلدی جلدی، ان کی رکوع اور سجدے جلدی جلدی، کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وقت کے اندر نماز مل جائے، تو دونوں کے پھر اجر میں بھی بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان باوضو رہے، جب ہر وقت آپ باوضو ہوتے ہیں تو آپ کے لیے نماز پڑھنا بھی مشکل نہیں لگ رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ ٹھیک ہے نا؟ تو راجہ کال کے مطابق یہی ہے کہ نماز کو آپ کو وقت پہ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے نماز آپ کی لیٹ ہو جاتی ہے تو بھی آپ چھوڑیں گے نہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اچھا وقت تو نکل ہی گیا چلو چھوڑ دو، اب اگلی نماز کے بعد ملا کے پڑھ لوں گا، تو ایسا نہیں ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے آپ نمازوں کو بلا وجہ مؤخر نہیں کر سکتے۔ اگر لیٹ ہو گئی ہے تو آپ اس کو لیٹ ہی ادا کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ پھر اس کے بعد جو شرط ہے وہ ہمارے پاس ہے نیت، اور نیت کیا ہے؟ کیا نماز کی نیت کے کوئی الفاظ ثابت ہیں؟ جی سمینہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں کلاس میں؟ اچھا، سمینہ میں خاص کلاس میں موجود نہیں ہے۔ جی ماریا، کیا کوئی الفاظ موجود ہیں نماز کی نیت کے؟
अच्छा, मारिया भी नहीं है शायद हमारे साथ क्लास में। आप लोग क्लास ज्वाइन करके चले जाते हैं क्या? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वो असल में मैं काम कर रही थी जी जी, इसलिए। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। जी मारिया, मुझे। कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है नियत के। जी जी। और आप नियत दिल में होती है, अगर आप नियत दिल में करें कि 4 फर्ज पढ़ने, 2 नफिल पढ़ने या 3 वितर पढ़ने, जो भी पढ़ने, वो दिल में नियत होती है, स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मारिया, आप कोई न्यू स्टूडेंट है या आप हमारे साथ पूरे सेमेस्टर रही हैं लास्ट में भी? नहीं, मैं होती हूँ, कभी कभी नहीं होती जब मैं बाहर कहीं होती हूँ। ओके। वैसे मैं होती हूँ, आपके लेक्चर सारे सुनती हूँ। ओके और अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आप बता रही थी अ, नमाज का सॉक्स वगैरह, ये पहले भी आप लेक्चर दे चुके हैं। जी, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से थोड़े से इसके ऊपर बात की थी। जी। तो आज मैं थोड़ा सा रिपीट भी किया मैंने, क्योंकि हमारे पास कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है ना। अच्छा, तो बिल्कुल नमाज की नियत के कोई अल्फाज साबित नहीं है। ये भी हम में से बहुत से लोग थे, मेरा अपना भी यही था कि हम भी कुछ अल्फाज थे जो कि मैं हमारे बड़ों ने सिखाया था और हम उसके साथ ही नमाज की नियत बांधा करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाद में ये पता चला कि कोई भी स्पेसिफिक वर्ड्स साबित नहीं है। बेसिकली जो आपकी नियत है वो आपके दिल के इरादे का नाम है। तो बस आपने दिल में इरादा कर लिया तो वहीं से आपकी नमाज की नियत हो जाती है। ठीक है। तो अब ये 5 जो शराइत हमने पढ़ी हैं, ये नमाज की सेहत के लिए शराइत ज़रूरी हैं। अगर इनमें से कोई भी एक शर्त साकित हो जाएगी तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद आपके पास है नमाजों के औकात। जैसे कि अभी हमने ऊपर भी बात की थी कि हर नमाज को उसके वक्त पर अदा करना ज़रूरी है। अगर आप वक्त पे अदा नहीं करेंगे तो आपकी नमाज काबिल कबूल नहीं होती है, इल्ला माशाल्लाह की कोई बहुत बड़ी मजबूरी की वजह से आपने ऐसा किया है। ठीक है। जैसे कि आप नमाजों को जब मिला के पढ़ रहे होते हैं तो वो ज़ाहिर है, उसकी हमें इजाज़त मिलती है, कुछ कंडीशंस में आप नमाजों को मिला के भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद जो नमाजों के औकात हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि इन नमाजों के औकात भी हमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद आके सिखाए थे। अब ये कि नमाज फजर का वक्त कौन सा है। नमाज फजर का जो वक्त है वो सूरज के तुलू होने से पहले है। ठीक है। आपको पता है कि फजर की भी 2 किस्में होती हैं। ठीक है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो हरम वगैरह में भी ऐसा होता है कि 2 अजानें दी जा रही होती हैं। इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी 2 अजानें दी जा रही होती थी। तो एक होती है फजर काजिब। ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब वो वाली होती है फजर काजिब होती है, उस वो बेसिकली आपकी असल फजर नहीं होती है। ठीक है। यानी वो होता है आपकी तहज्जुद के लिए बेसिकली वो अजान दी जा रही होती थी। ठीक, उसके बाद आप सहरी खा सकते होते थे, सहरी का वक्त वो शुरू हो जाता है। फिर एक होती है फजर सादिक। फजर सादिक वो वाली फजर होती है जिसमें आपकी फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, यानी उस वक्त सहरी करना आपको बंद करना होता है और आपकी नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये जो फजर सादिक है बेसिकली इससे फजर की नमाज का वक्त शुरू होता है। अब यहाँ पे मेरा जो मसला आता है वो ये है कि फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ना अफजल है या रोशनी में। ठीक है। अजान तो आपने देखा कि अंधेरे में हो जाती है, अब क्या नमाज भी उसको अंधेरे में पढ़ ली जाए या रोशनी में? तो उसमें भी आपस में उल्मा के कुछ आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो इसमें एक कॉल के मुताबिक तो ये है कि अंधेरे में नमाज पढ़ना अफजल है, और ये जमहूर का कॉल है। ठीक है। राजे कॉल यही है कि अंधेरे में नमाज पढ़ना अफजल है। और जमहूर में हमारे पास मालिकिया है, शाफिया और हनाबला इस वक्त यहाँ पे तीनों शामिल हैं। जबकि दूसरा कॉल है वो क्या कहते हैं कि रोशनी में, यानी हल्की सी अगर रोशनी जिस वक्त निकल आए सुबह की, उस वक्त नमाज पढ़ना अफजल है। और इनमें जो इख्तलाफ है उसकी भी कुछ अहादीस हैं जिसकी बिना पे इनमें आपस में इख्तलाफ हो गया। लेकिन राजे कौल के मुताबिक यही है कि आपको अंधेरे में नमाज पढ़नी चाहिए। ठीक है। लेकिन आप इन दोनों में एक तदबीक भी दे सकते हैं, जो कि हनफिया में से ही इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैहि, बहुत मशहूर इमाम गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हनफिया के, उन्होंने इसमें यह तदबीक दी है कि फजर की नमाज इतनी लंबी होनी चाहिए कि आप अंधेरे में शुरू करें। ठीक है। और उसके बाद आपकी तिलावत होते 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 आपका कयाम इतना लंबा हो कि वो आपकी हल्की हल्की रोशनी में फैल जाए। क्योंकि दोनों के पास अपने अपने दलाइल हैं। जो लोग अंधेरे में पढ़ने का मौकफ रखते हैं वो क्या कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें वही मिसालें मिली हैं कि औरतें भी अंधेरे में नमाज पढ़ के वापस जाया करती थी, कि उनको आप पहचान भी नहीं सकते थे, यानी इतना अंधेरा होता था। ठीक है। जो लोग लेट नमाज पढ़ते हैं उनके पास भी अपने दलाइल हैं, और उनका एक बहुत बड़ी दलील ये है कि अगर थोड़ी सी आप लेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज में शरीक हो जाएंगे।
ٹھیک ہے، ان کی مختلف طرح کے دلائل ہیں. تو پھر یہ ایک اچھا آپشن انہوں نے بیچ کا نکالا ہے کہ آپ تلاوت اتنی لمبی کریں کہ دونوں جو احادیث ہیں، دونوں جو موقف ہیں، وہ آپ کے پورے پورے ہو جائیں. اتنی لمبی آپ وہاں پہ تلاوت کریں. اب جو مسئلہ، یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ پیش آ سکتا ہے کہ انسان کو کتنی نماز وقت کے اندر ملے گا تو اس کی نماز وقت کے اندر شمار کی جائے گی. دیکھیں الحمدللہ ہم ٹائم پہ نماز ادا کرتے ہیں، لیکن آبویسلی ہم انسان ہیں، کبھی بھی کوئی بھی مسائل پیش آ سکتے ہیں، اسپیشلی فجر کی نماز کے ٹائم. اگر کسی کی آنکھ نہ کھلے، ٹھیک ہے، صحیح ٹائم پہ، لیکن اس کی آنکھ ایسے کھلے کہ اب اس نے جب گھڑی دیکھی تو اس کے پاس صرف اتنا ٹائم ہے کہ وہ اب اٹھے گا، وضو کرے گا، وضو کر کے وہ صرف ایک رکعت پالے گا ٹائم کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی کہ سورج طلوع ہونے والا ہے، اس سے پہلے پہلے اس کے پاس لیٹ سپوز صرف 7 منٹس ہے کہ وہ اٹھ کے واش روم جائے، وضو کرے اور ایک رکعت پالے. تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ سستی میں بستر پہ لیٹا رہے کہ اب تو چلو ٹائم نکل ہی گیا ہے تو اب تو چھوڑ دو، میں بعد میں اٹھ کے پڑھ لوں، یا اس کو اٹھ کے نماز ادا کر لینی چاہیے؟ تو اس میں جو ہے کتنی نماز اس کو ملے گی، اس میں بھی دو قول آپ کو ملتے ہیں. پہلے قول کے مطابق یہ ہے کہ نماز تکبیر تحریمہ سے پائی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ اس نے اٹھا، وضو کیا، اور صرف اگر اللہ اکبر جو اوپننگ تکبیر ہوتی ہے آپ کی تکبیر تحریمہ، اگر اس نے صرف اتنا بھی کر لیا تو اس کی نماز وقت کے اندر شمار کی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ پہلا قول ہے. جبکہ جو دوسرا قول ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو کہ مالکیہ اور امام احمد حنبل کا بھی ایک قول ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو جو ون نظر آتا ہے نا، یہ ساتھ میں لکھا ہوا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ امام احمد حنبل کا ایک قول یہ ہے اور ایک قول ان کا یہاں پہ بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ان کی رائے ہے اور یہاں پہ بھی ایک قول ہے. اس کے علاوہ جو ایک مشہور امام گزرے، امام ابن تیمیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو ایک کمپلیٹ رکعت وقت کے اندر مل جائے گی تو اس کی جو نماز ہے وہ وقت کے اندر شمار کی جائے گی، اور یہی راجح قول ہے. ٹھیک ہے، دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. جو پہلے قول والے وہ لوگ کیا دلائل، وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز صرف تکبیر تحریمہ سے بھی مل جائے گی. یعنی اگر آپ کے پاس اتنا وقت تھا کہ آپ نے صرف اللہ اکبر کر دیا اور اس کے بعد آپ بھلے مطلب بعد میں نماز ادا کر رہے ہیں، بعد سے مراد یہ ہے کہ اب آپ کا سورج طلوع ہو چکا تو آپ کی نماز وقت کے اندر ہے. وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حدیث میں آتے کہ جس نے سورج غروب ہونے سے قبل عصر کی نماز کا ایک سجدہ پا لیا، اس نے نماز کو پا لیا، اور جس نے سورج طلوع ہونے سے قبل فجر کی نماز کا ایک سجدہ پا لیا تو اس نے نماز کو پا لیا. اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ اسی حدیث سے وہ کیا استدلال کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سجدہ نماز کا ایک حصہ ہے. تو یعنی وہ کہتے ہیں کہ سجدہ جس نے پا لیا یعنی نماز کا ایک حصہ پا لیا، تو جیسے سجدہ نماز کا حصہ ہے، اسی طرح سے تکبیر تحریمہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ ایک حصہ ہی پانا ہے نا نماز کا، تو وہ اسے یہ استدلال کرتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے، تو اگر کسی نے صرف تکبیر تحریمہ بھی پا لیا تو اس کی نماز وقت کے اندر ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو یہ سوچا کہ کیونکہ سجدہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے، ایک رکن ہے، تکبیر تحریمہ بھی ایک رکن ہے، تو اٹ مین سے کوئی بھی رکن پا لے. انہوں نے ایسے ہی استدلال کیا. جبکہ جو دوسرے قول والے ہیں وہ بھی اپنی دلائل میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ سجدے سے مراد سجدہ ہی ہے، اور سجدہ انسان کب کرتا ہے؟ جب اسی کی ایک رکعت کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک ہی حدیث کو دونوں نے دلیل بنایا، لیکن ایک نے اس سے کچھ اور مطلب نکال لیا اور ایک نے اس سے کچھ اور مطلب نکال لیا، اور یہی کانفلکٹس کے جو ہے نا سبب بھی بنتا ہے، جو ہم نے الحمدللہ پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں پڑھا کہ آپس میں جو ان میں آپس میں کانفلکٹس آ رہے ہوتے ہیں، اختلافات آ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ ہی یہ بنتی ہوتی ہے کہ ہر کوئی بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس حدیث پہنچتی نہیں ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث سب کے پاس سیم پہنچ جاتی ہے، لیکن ہر کوئی اس کی جو تطبیق ہے وہ الگ الگ طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، اس کی تشریح الگ الگ طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اگر عذر کی وجہ سے ایک رکعت آپ کو وقت کے اندر مل گئی تو بھی آپ کی نماز درست مانی جائے گی. دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا کہ 5 وقت ایسے ہیں جو کراہت کے وقت ہے، جس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سے ایک وقت آپ کا یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب آپ کا سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جب مارننگ میں فجر کا سورج آپ کا طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے اس کی پورا بیک گراؤنڈ بھی کہ شیطان جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے بیسیکلی سامنے. تو اگر آپ اس وقت نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، تو اس لیے اس وقت پہ آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. اچھا، لیکن اب کیا ہے کہ ایک انسان ہے، وہ اٹھا اور بالکل آخری وقت تھا، 5-7 منٹ اس کے پاس رہ گئے تھے، اس نے جسٹ وضو کیا. اب وہ وضو کر کے کیا کرے؟ فجر کی نماز کا وقت ہے.
اب اس کے پاس صرف اتنا وقت ہے کہ وہ ایک رکعت پڑھ سکتا ہے نماز کے اندر. اب یا تو ایک وہ پہلے 2 سنتیں پڑھے اور 2 فرض پڑھے، ٹھیک ہے، یا اس کے پاس یہ ہے کہ وہ پہلے فرض نماز کی نیت باندھ لے. آپ کو پتہ ہے کہ فجر کی جو سنتیں ویسے موقعہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ سب نے کبھی کسی حال میں وہ فجر کی سنتوں کو نہیں چھوڑا. ایون جب آپ سفر میں بھی ہوتے تھے تب بھی آپ نے ان فجر کی سنتوں کو نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی آنکھ اتنی دیر سے کھلی ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک رکعت ادا کرنے کا ٹائم ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اٹھیں گے، وضو کریں گے، اس کے بعد آپ فرض نماز کی نیت کریں گے اور فرض نماز کو آپ شروع کریں گے. اور آپ کو ایک رکعت بھی اگر فرض نماز کی اپنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے مل جائے گی تو آپ اپنی نماز کو کنٹینیو رکھیں گے، ایون دو کہ اس وقت سورج طلوع ہو رہا ہوگا جو کہ قرات کا وقت ہے. لیکن چونکہ آپ نے نماز اپنی اس سے پہلے سٹارٹ کر لی تھی تو آپ اپنی نماز کو کنٹینیو رکھیں گے اور اپنی آپ فرض نماز کو کمپلیٹ کریں گے 2 رکعتوں کو. اور اس کے بعد آپ سنت اس وقت نہیں پڑھیں گے، آپ تھوڑا سا ویٹ کریں گے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے تقریباً 15 منٹس تک ہمیں ویٹ کرنا چاہیے ہوتا ہے. جب سورج کمپلیٹلی طلوع ہو جاتا ہے اس کے بعد جب وہ 15 منٹ گزر جائیں اس کے بعد آپ اپنے سنتوں کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ نماز وقت کے اندر کاؤنٹ کی جائے گی. سب کو یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ سب کو یہ بات کلیئر ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے، صرف ایک رکعت کا ٹائم ہے، تو آپ پہلے کیا کریں گے؟ فرض نماز شروع کر دیں گے، اس وقت سنت نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ چیز دیکھیں الحمدللہ ہم تو بڑے ہو گئے، باشعور ہو گئے، پھر بھی ہمارے ساتھ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن بچوں کے ساتھ یہ چیز بہت ہوتی ہے کہ وہ صبح اٹھنے میں سستی کر رہے ہوتے ہیں، اٹھاتے اٹھاتے سم ٹائمز اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل اینڈ کا ٹائم رہ جاتا ہے. تو اب آپ کو ان کو یہ گائیڈ لائن دینی ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو تو پہلے وہ فرض نماز پڑھ لیں گے اور اس کے بعد 15 منٹ ویٹ کر کے جو ہے پھر وہ اپنی سنت ادا کریں گے جو 2 ان کی مس ہو گئی ہیں. اور جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ پھر بچے خود ہی جلدی اٹھنے لگ جائیں گے، کیونکہ اکثر بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سو جائیں. اگر انہیں کہیں اسکول وغیرہ نہیں جانا تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے. اب پھر ظاہر ہے وہ ان کو 15 منٹ ویٹ کرنا ان کو شاید زیادہ مشکل لگے، تو انشاءاللہ اس طریقے سے وہ پھر وقت کے اندر ہی اٹھ کے نماز بھی ادا کر لیا کریں گے. یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ ہماری کلاس کا ٹائم بھی اب ختم ہونے والا ہے، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ہمارے پاس 1-2 منٹ ہے، اور ورنہ پھر ہم دعا مانگ کے اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. پھر ہم انشاءاللہ آگے کا نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چل الحمدللہ، تو آپ لوگ کے کانسیپٹس کلیئر ہیں، اس حوالے سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا، یہی سیم جیسے فجر کی نماز کا ہم نے پڑھا ہے یہی عصر کی نماز کے لیے بھی ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے کہ عصر کی نماز میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. کہ عین وہ وقت جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی شیطان جو ہے وہ اپنا تخت لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. تو اس وقت بھی اگر لیکن آپ کی عصر کی نماز باقی رہتی ہے تو اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ ایک رکعت آپ کو مل جائے گی وقت کے اندر، تو آپ اپنی نماز کو بالکل اسٹارٹ کیجئے اور انشاءاللہ پھر آپ کی نماز وہ وقت کے اندر ہی کاؤنٹ کی جائے گی. لیکن وہی بات کہ یہ سب کام بہت مجبوری والی حالت کے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی باقاعدہ کوئی شوق سے یہ کام نہیں کرے کہ روزانہ روزانہ وہ دیر سے اٹھ رہا ہے، صبح روزانہ ہی وہ عصر کی نماز ٹائم نکال کے پڑھ رہا ہے، تو اس کو اپنی روٹین میں نہیں لانا. یہ کبھی کبھی والی بات ہوتی ہے کہ کبھی انسان ہے، کوئی مجبوری ہو جاتی ہے، تو آپ کو اس بات کی اجازت ہے. چلیں آج ہم اپنی کلاس یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے ہم آگے سے اس کو کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر دے جو آپ نے اتنا ٹائم نکال کے کلاس کو اٹینڈ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.